الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، ایک قانون، ایک سنت مبارکہ ہے کہ جب انسانوں کے اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی اچھے کر دیتے ہیں۔ جب انسانوں کے اپنے اعمال بگڑ جائیں اور وہ نافرمانی کے راستے پہ پڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بگاڑ دیتا ہے، ان پہ پریشانیاں بھیجتا ہے، ان پہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے اور ان کو کبھی براہ راست خود پریشانیوں میں ڈالتا ہے، کبھی پریشان کرنے والے لوگ ان پہ مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ خاوند کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس پر بیوی کو مسلط کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ بیوی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس پر خاوند کو مسلط کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ دونوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ماں باپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اولاد کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے ماں باپ کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے اور پھر ماں باپ بھی ظلم پہ اتر آتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عوام کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں انسانوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی۔ اگر ہم اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذاتی حالات کو، گھریلو حالات کو، ملکی حالات کو، علاقائی حالات کو، تو اس کا راستہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور بضرور تکلیفیں دیتا رہوں گا، تمہیں تکلیفوں کے مزے چکھاؤں گا یہاں تک کہ تم میری طرف رجوع کرو، میری طرف لوٹ آؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ۔ تو ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، استغفار کوئی وظیفہ نہیں ہے، استغفار کوئی وظیفہ نہیں ہے، استغفار کوئی ورد نہیں ہے، بلکہ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کو روٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو منانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ اس کی ماننے کا عزم کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار تسبیح پھیر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار یہ ہے کہ بندہ اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرے اور اس پہ شرمندگی کا اظہار کرے اور اس پہ افسوس کا اظہار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے۔ جیسے کسی روٹھے ہوئے انسان کو منایا جاتا ہے، جب کوئی انسان روٹھ جاتا ہے تو اس کو کس طرح منایا جاتا ہے؟ بس اسی کا نام استغفار ہے۔ کسی روٹھے ہوئے کو ہاتھ بھی جوڑے جاتے ہیں تو یہ ہاتھ جوڑنا استغفار ہے، پاؤں پڑا جاتا ہے، یہ پاؤں پڑنا استغفار ہے، پگڑی اتار کے پاؤں پہ رکھی جاتی ہے، عورتیں اپنے دوپٹے اتار کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں، یہ سب استغفار کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، لمبے لمبے سجدے کر کے آنسو بہانا، لمبے لمبے رکوع کر کے آنسو بہانا اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے آپ کو بدکار اور سیاہکار یقین کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس کا نام استغفار ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار
جو آدمی اس طرح اللہ تعالیٰ سے کثرت سے معافیاں مانگے گا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ بنا دیں گے، یعنی جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی، جہاں سے نکلنا اسے ممکن ہی نہیں لگ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی راستہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قادر ہیں۔ اور ورزقہ، ہاں، جعل لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ پریشانی میں سے اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ پریشانی ایک دم کوئی ٹینشن آئی ہوئی ہوگی، جب اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ اسی ٹینشن کو خوشی بنا دیں گے۔ اللہ بڑے قادر ہیں، زندہ کو مردہ کر دیں، مردہ کو زندہ کر دیں، دن کو رات سے بدل دیں، رات کو دن سے بدل دیں، غم کو خوشی سے بدل دیں، اس کو اس کی قدرت حاصل ہے۔ اور ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور جو اللہ پاک سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے معافیاں مانگنا، اللہ پاک کے سامنے رونا، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے جرموں کا اقرار کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آج امت مسلمہ پر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، ہر طرف سے کفار کی یلغار ہے، ہر طرف سے باطل کی یلغار ہے، ہر طرف سے مادیت اور ٹیکنالوجی کی یلغار ہے، اور ہماری نوجوان نسل کفار کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہے۔ ذبح ہونے سے مراد گلے کٹنا نہیں ہے، بلکہ ذبح ہونے سے مراد ان کا ایمان ذبح ہو رہا ہے، ان کا دین ذبح ہو رہا ہے، ان کا اسلام ذبح ہو رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں نوجوانوں کو اللہ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کیا جاتا ہے، دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل ذبح ہو رہی ہے، اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، بچوں کو ذبح کر کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اگر فرعون کو یہ پتہ چلتا کہ کالج کھول کر اور یونیورسٹیاں کھول کر اور اس میں ان کو کفار سے متاثر کر کے، ٹیکنالوجی اور مادیت سے متاثر کر کے، اگر فرعون کو پتہ چلتا کہ اس طریقے سے بھی انسانیت کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو وہ بچوں کو ذبح کر کے بنی اسرائیل کی نگاہوں میں بدنام نہ ہوتا۔ انسانوں کو ذبح کرنے کی ایک صورت اس کے گلے کو کاٹنا ہے، اور ایک ذبح کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو ذہنی غلام بنا دیا جائے اور ان کو مادیت کے جال میں ایسا پھنسایا جائے کہ انہیں اللہ بھی یاد نہ رہے، آخرت بھی یاد نہ رہے، جہنم بھی یاد نہ رہے، جنت بھی یاد نہ رہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، ماڈرن لبرل قسم کے لوگ یہ جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نام سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جائے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، ان کے ماتھوں پہ بل آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے وہ ان کو چڑ کیوں ہو گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے باطل نے بڑے خوبصورت طریقے سے اور بڑے غیر شعوری طریقے سے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، ان کے ایمان کو ان سے چھین لیا ہے، ان کی غیرت کو ان سے چھین لیا ہے۔ پرائی عورتوں کو دیکھنا ایک اچھا کام بن گیا ہے، عورتوں کا ڈانس کرنا ایک اچھا کام بن گیا ہے، عورتوں کا بے حیا لباس پہن کر بازاروں میں نکلنا، شاپنگ سینٹروں میں گھومنا، اور غیر محرم لڑکوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھومنا، یہ ایک فیشن بن گیا ہے، یہ ایک اچھا کام بن گیا ہے، یہ ایک معزز لوگوں کا کام بن گیا ہے۔ جو لوگ گردن جھکی ہوئی ہے اور عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، غیر محرموں سے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ کہلائے جانے لگے ہیں۔ ان کو لوگ پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں، گرے پڑے لوگ کہتے ہیں، ان کو لوگ بے عقل اور کم عقل اور نہ سمجھ لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا، دین جب آیا تھا تو اس وقت بھی یہ اجنبی تھا، اور ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ یہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ وَفَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اجنبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے، میری مٹی ہوئی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اوروں کی زندگی میں لائیں گے، یہ اجنبی لوگ ہوں گے، ان کو لوگ اجنبی سمجھیں گے۔ داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، سر پہ پگڑی رکھنا، عورت کا پورے برقعے میں مستور ہونا، چھپا ہوا ہونا، یہ ایک عیب سا بن گیا ہے، عار سا بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کفار کی ذہنی غلامی سے نجات دے، اور ہماری نوجوان نسل کو خود اعتمادی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، کامیابی کا راستہ دین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دین پہ چلیں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے۔ اگر ہم دین پہ نہیں چلیں گے تو اللہ کی قسم جیسے آج ہم دھکے کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو اسی طرح ذلیل ہوتے ہی رہیں گے، مار کھاتے ہی رہیں گے، پریشان ہوتے ہی رہیں گے، ہمارے حالات دن بدن بگڑتے رہیں گے۔ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ آج توبہ طائب نہ ہوئی تو یہ حالات جو 2021 میں چل رہے ہیں، اب یہ ختم ہو رہا ہے، 2021 ختم ہو رہا ہے، تو یہ حالات 2022 میں اچھے نہیں ہو جائیں گے، یہ اور برے ہو جائیں گے، اور 23 میں اور برے ہو جائیں گے، 24 میں اور برے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہم سیدھے ہو جائیں، یا تو ہم سیدھے ہو جائیں یا پھر ہمارا امت کا اور اسلام کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، یہ امت مٹنے والی امت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام ایک دفعہ آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر دھول تھی، آپ کے مبارک چہرے پہ دھول تھی، آپ کے مبارک داڑھی میں دھول تھی، اور آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مدینے میں داخل ہو کر سب سے پہلے حضرت اماں فاطمہ کی زیارت کرتے تھے، سب سے پہلے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ام الحسنین کی آپ زیارت کرتے تھے، سب سے پہلے ان کی زیارت کرتے تھے۔ جب آپ سفر سے سیدھے اپنی بیٹی کے دروازے پہ تشریف لائے تو بیٹی کو پتہ چلتا تھا کہ ابو آ رہے ہیں، تو بیٹی بھی گھر سے نکل کر دروازے تک اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے آ جاتی تھیں۔ تو حضرت اماں فاطمہ جب اندر سے نکل کر دروازے تک آئیں ہمارے نبی کا استقبال کرنے کے لیے، اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ غبار آلود ہے، آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، تو حضرت اماں فاطمہ رونے لگ گئیں اور بہت روئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ تو کس بات پہ رو رہی ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ میں آپ کا حال دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے میں دھول پڑ رہی ہے، آپ کا چہرہ غبار آلود ہو رہا ہے، آپ کے کپڑے پرانے اور میلے ہو رہے ہیں، تو میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، یا بنیۃ لا تبکی، اے بیٹی رو نہیں، اے میری بیٹی رو نہیں، فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل۔ میری بیٹی آپ پریشان نہ ہوں، آپ روئیں نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جو ساری دنیا کے کچے پکے گھر میں اور بالوں کے بنے ہوئے خیمے میں بھی داخل ہو کے رہے گا۔ جو اسے قبول کرے گا وہ عزت پائے گا، جو اسے قبول نہیں کرے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی کی جو یہ بشارت ہے یہ اب تک پوری ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا میں اسلام آیا، اور بہت سارا اسلام کا حصہ، اس دنیا کا حصہ ابھی اسلام سے بچا ہوا ہے۔ ابھی بھی بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے، جہاں ابھی اسلام 100% ہر ملک میں تو اسلام کا پیغام پہنچ گیا ہے، لیکن 100% اسلام وہاں نہیں آیا۔ اس لیے یہ بشارت ابھی باقی ہے، اور بظاہر یہ بشارت حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوگی، جن کا ظہور بڑا قریب ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور بھی قریب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قریب ہے، اور دجال کا خروج بھی قریب ہے۔ وہ زمانہ بہت اچھا بھی ہوگا اور بہت خوفناک بھی ہوگا۔ خوفناک اس طرح ہوگا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو بہت سے ایمان والے ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے زمانے میں تو پھر کفار سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تو بہت سے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے خلاف ہو جائیں گے، حالانکہ مسلمان ہوں گے
اور وہ دین سے بہت دور چلے جائیں گے، اللہ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے دجال آئے گا جو یہودی النسل ہوگا، یہودی ہوگا، اور وہ جب ظاہر ہوگا، جب وہ نکلے گا تو وہ عامل ہوگا، جادوگر ہوگا، ساحر ہوگا، اور جادو کے زور پر وہ ایسے ایسے کام لوگوں کو کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے اندر طاقت رکھی ہے، اللہ پاک نے جادو میں طاقت رکھی ہے، تو وہ جادو کے زور پر ایسے ایسے کام کرے گا، ایسے ایسے کام کرے گا کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو خدا ہے، بادلوں سے بارش بھی برسا دیتا ہے، اور زمین سے غلے بھی اگا دیتا ہے، اور مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ تو پھر خدا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کو خدا مان کر کافر ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال بھی مارا جائے گا، دنیا کے سارے یہودی مارے جائیں گے، دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہیں بچے گا، اور دنیا میں سب کے سب مسلمان ہوں گے۔ ساری کائنات کے اندر بسنے والے سارے انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، اشراق پڑھتے ہوں گے، چاشت پڑھتے ہوں گے، اوابین پڑھتے ہوں گے، عورتیں پردہ دار ہوں گی، نوجوان بڑے پرہیزگار اور پارسا ہوں گے، ساری دنیا میں دین ہی دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بہار کا زمانہ عافیت کے ساتھ ہمیں ضرور دکھائے۔ دین دنیا میں آئے گا اور ضرور آئے گا۔ ہم اور آپ اگر دین پہ عمل کریں گے اور دین کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے۔ تو اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔